5 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے منع کیا تھا، حسین یہاں نہ جائے، تیرے باپ کے باغی، یہ تیرے نانے محمد کے دشمن ہے، حسین آپ نے یہاں جانا کوئی نہیں۔ یہ بڑے دغے باز لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوفے کی طرف منہ کر کے دعا نہیں کی، شام کی طرف ہاتھ اٹھا کے اللہ کے پیغمبر نے کئی مرتبہ دعا کی۔ آپ نے شام کی زرزمین کو جنت کا ٹکڑا کہا ہے، رحمت والے نبی نے سرزمین جنت شام کی زمین کو کہا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں کی۔ لیکن میرے عزیزوں، کبھی بد دعا نہیں تو کوفے والوں کے لیے دعا نہیں کی، فرمایا کوفی لا یوفی، کوفہ لا یوفا، اے لوگوں کوفے والوں سے وفا کوئی نہیں، انہوں نے تیرے باپ کو دھوکے سے بلا کر شہید کر دیا۔ حسین میری مان کہنے والا کون تھا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم دوستو، مدثر ملتانی بیان چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کربلا کا میدان ہے، عبداللہ بن زبیر سمجھانے والا، نہ جا، میں تیری پھپھی کے بیٹے کا بیٹا ہوں، نہ جا، تیرے نانے کی پھپھی کے بیٹا ہوں میں، نہ جا۔ عبداللہ بن عباس، میں تیرے سگے چاچے کا بیٹا، میں نہیں تجھے جان دینا، نہ جا۔ اچھا دیکھیں گے، رات کا جب اندھیرا ہوا، حضرت حسین رات کو مکے میں اندھیرے میں نکلے کہ دن کے اجالے میں مجھے روک نہ لیں۔ اب حسین کی سمجھ کیا تھی یہ اللہ ہی جانے۔ اگر یہ کہیں کہ کرسی لینے گیا، پھر تو یہ حماقت ہی حماقت ہے، دھوکہ ہی دھوکہ۔ مدینہ شریف چلے گئے، وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کیا، حج کا زمانہ تھا، اکٹھا کیا، کیا کروں؟ ان کا حسین کوفے والے کو، عراق والوں کو، ملک شام والوں کو، مصر والوں کو خط لکھتے ہیں، تمام جگہ سے وفود بلاتے ہیں اور وفود بلا کر سب کو پیش کرتے ہیں، رائے ان کے سامنے رکھیں گے، بات سامنے رکھیں گے، جو رائے مل جائے گی وہ کر لینا۔ حضرت حسین نے کہا یہاں کون سا اتنا بڑا انتظام ہے، خط پہنچتے پہنچتے، ٹیلی گرام پہنچتے پہنچتے مہینوں لگ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یزید کی حکومت قائم ہو جائے گی، میں کوئی نہیں جاتا، میں تو جا رہا ہوں بھائی اللہ کا نام لے کے۔ اب جانے کا مقصد کیا تھا؟ مکے پاک کے گورنر کو آرڈر آ گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو نامزد کر کے چلے گئے اور کہا بیٹے خبردار، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں اس خلافت کا، اس حکومت کا ابھی اعلان نہ کرنا، یہ ایک عرض نامہ لے کے مکے پاک چلا جا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، حضرت علی کا صاحبزادہ، سیدہ فاطمہ کی گود میں کھیلنے والا وہاں حسین ملے گا، اس کے سامنے جا کے رکھ دے میرے ابے نے یہ فیصلہ کیا، میرے ابے کی یہ رائے ہے، 3 صحابہ کے پاس چلے جانا، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین بن علی کے پاس، ان تینوں کے پاس جا کے قدموں میں بیٹھ جانا اور تاج یہ خلافت کا ان کی پیروں میں رکھ دینا۔ اگر یہ اتار کے اپنی گودی میں رکھ لیں تو خبردار یوں کر کے نہ دیکھنا، اور اگر یہ تاج تجھے سر پر پہنا دیں تب اپنی خلافت کا اعلان کرنا۔ اب یزید نے کیا کیا؟ خود نہیں کیا بلکہ وہاں کے گورنر کو آرڈر دے دیا کہ حسین کے پاس عشاء کی نماز کے بعد چلے جاؤ، ہاں، اور اسے بلا کے لے کے آؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے اندھیرے میں بلایا گیا۔ کہاں بلایا؟ گورنر صاحب کے گھر بلایا جا رہا ہے۔ آپ نے اپنے خاندان والوں سے کہا گورنر کو میرے سے کیا واسطہ کہ رات کے اندھیرے میں بلا رہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہ میں ساتھ جاؤں گا، کہ نہیں جی اکیلے کو بلایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمایا تم میرے ساتھ سارے چلو، اندر میں اکیلا جاؤں گا، اگر کوئی ٹیوں ٹڑاک ہوئی میں آواز دوں گا پھر اندر آ جانا۔ حضرت عباس کہنے لگے آپ اشارہ کر دینا۔ جب اندر گئے تو کہنے لگے یزید کا آرڈر آیا ہے کہ آپ میرے ہاتھ پر اس کے لیے بیعت کر لو۔ حضرت حسین کہنے لگے یہ منہ مسور کی دال، سگے بھتیجے کی شادی ہو، دکان کا ملازم کارڈ لے کے آ جائے، تاڑے پر حالوں کارڈ جائے گا کوئی؟ انہوں نے کہا میرا معیار تو دیکھ میں ہوں کون اور چپڑاسیوں کے ہاتھ پہ میں بیعت کروں؟ اگر بیعت کرنی ہے تو یزید کو میرے پاس لے کے آؤ، وہ آ کے مجھے کہتا اے نبی کے بچڑے یہ بات ہے بیعت کے لیے میرے ہاتھ پہ، پھر میں جمعے کے دن اللہ اکبر جس طرح بیعت کا طریقہ ہوتا ہے، میں جمعے کے دن مجمع میں اعلان کرتا، سارا مکہ مدینہ اکٹھا ہوتا، پھر میں رائے پیش کرتا، جو عوام کی رائے ہوتی اسے قبول کر لیا جاتا۔ انہوں نے کہا نہیں 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 حسین، عوام کی رائے نہیں لینی، عوام تو ساری طرح کے اندر کھڑی ہو جائے گی، تو ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر، کل جمعے میں اعلان کریں گے کہ حسین نے ہمیں قبول کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، جس طرح اللہ اکبر میں عام آدمی کا نواسا کوئی نہیں، میرا نانا محمد الرسول اللہ ہے، کملی والے کا نواسا، کملی والے کی
امت پر کٹ تو سکتا ہے، امت کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. میں کوئی نہیں کرنی، جو کام کرنا ہے اللہ نال کرنا ہے. یہ سیاست دن میں 194 اور 25 40 پتہ نہیں، یعنی ہم کیوں جھوٹ بول رہے ہیں. اگلے دن 174 بھی نہیں ہوتے. ایک ممبر اپنی پارٹی والا کہتے ہو ہماری ممبر بعد میں خریدو، پہلے اپنے کو تو سنبھالو. وہ ہمارے پاس آئے بیٹھے ہیں. اس سیاست کا حسین انکار کر کے گیا. حسینیت پتہ نہیں کہاں سو رہے ہو. چلو بجلی والوں کی طرح سو تو نہیں گئے. یہ چوری امان اللہ صاحب، اسلم مجاہد بھائی، حبیب الرحمان، سب سے میں مطالبہ کرتا ہوں تو ماشاء اللہ، اور بہت سارے ایسے حضرات بیٹھے ہیں جن کی مامتا علاقے میں چلتی ہے. پرے پنچایت والے کہتے ہیں امان اللہ نو بلا لو، کہتے ہیں اسلم مجاہد حبیب نو بلا لو، فلانے بلا لو. یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سارے کے سارے وابڈا والوں کے پاس چلے جاؤ، ایس ڈی او صاحب کے پاس چلے جاؤ کہ خدا کی قسم عبدالحنان بڑا آگ بگو لاؤ کے بیٹھ رہا ہے. آئندہ تم نے جمعے کی نماز میں لائٹ بند کی تو پورے نمازیوں کو لے کے تمہارے دفتر کے اوپر آ جائے گا. جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ سارے بتاؤ جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ پکے بتاؤ جاؤ گے؟ کوئی انسانیت ہے؟ 500 بندہ مسجد کے حال کے اندر بیٹھا، بجلی کوئی نہیں، جنریٹر تو وولٹیج پورے نہیں اٹھا رہا، کروڑ لاکھ روپے کا جنریٹر ہے، یا 10 روپے چندہ دیتے روتے ہیں. جل گیا تو کون ذمہ دار ہے؟ ہر نمازی کو چاہیے کہ میرے نیچے اوپر پنکھا ہو، ہر نمازی کو چاہیے کہ میرے نیچے قالین ہو. انہیں شرم ہی کوئی نہیں آتی. پتہ نہیں انہوں نے بھی کوفہ والوں سے سبق لیا یا وہاں چلا لگا کے آئے ہوئے ہیں. تم 12:30 سے لے کر 3 بجے تک بتی بند نہ کرو، تمہیں نمازی لوگ دعائیں دیں گے. جب لائٹ چلی گئی بغیر بجلی کے نماز پڑھیں گے، کس کا دھیان؟ اللہ کی طرف. سارے باپ ڈوالیوں کو جوتے پہنتے ہوئے کوسنے دے کے جائیں. کیوں اپنی اولاد کو تم کسواتے ہو؟ یہی شیڈول تم رات کو لے آؤ، یہی شیڈول تم 10 کو. خبردار باور کرا رہے، کوئی جاوے نہ جاوے عبدالحنان تو دور چلا جائے گا اگلے جمعے کو نہیں انشاءاللہ تعالی. سارے جان کے ہیگل کرن دی میں کیا لوگوں کو ہاڑ پئی ہوندی ہے. لوگوں کے گھروں کے اندر پانی کوئی نہیں، تمہیں شرم ہی نہیں آتی. یزید نے تو کوفے والوں نے 3 دن پانی بند کیا، تم ہر جمعے پانی بند کر دیتے ہو. بابا جی مطالبہ صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ سارے جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے میرے نال؟ انشاءاللہ تعالیٰ جاویں گا. گنڈا بند کر کے دیکھیں 12 بجے کوئی لائٹ. ٹھیک ہے بے شک ایس ڈی او صاحب ہمارے نمازی ہوں، لیکن یہاں نمازی کا مطالبہ نہیں چلے گا. یہاں آپ کی خیر کا کوئی لوگ تسبیح کرتے ہیں، کوئی درود شریف پڑھتے ہیں، کوئی مجلس ذکر کے اندر بیٹھتے ہیں، تو ہم کا بجلی بند کر کے بیٹھ جاتے ہو. 10 بجے کر لو، 9 بجے پر جب لوگوں کی نماز کا وقت اٹھو بجلی چلی گئی. یہ کوئی باتیں کرنے کی؟ پڑھو درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد. کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کوفے گئے تھے یزید سے بات کرنے. کوفے کی جامع مسجد اموی، وہ تخت اتنا بڑا یزید کا میں دیکھ کے آیا. سامنے ایک طرف محراب اور ادھر درمیان کے اندر یحییٰ علیہ السلام کی قبر، وہاں بھی حاضری ہوئی. اور اس کے ساتھ ایک چکوترا بنا ہوا پھٹا جس پہ آل رسول اور آل رسول کی اولاد کو بٹھایا تھا. اور پھر یزید نے وہاں پوچھا تھا، سامنے وہ پوچھا تھا ان سے کیوں آئے ہو یہاں؟ تو ادھر جناب سجاد، ادھر بی بی زینب، ادھر زین العابدین، دونوں پھر ممبر پہ کھڑے ہوئے. اللہ جبرائیل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رو رہے ہوں جیسے، دمشق کے بازار میں حضرت زینب کا خطبہ حضرت علی بول رہے ہوں جیسے. اللہ جب اماں زینب بولی نا کوفے کے بازار کے اندر کھڑی ہو کے اور اپنے پردے کی اہمیت بتلائی، انہوں نے کہا بے شرمو. جب ماں نے للکارا نا کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا، تو یہ کوفے والے کہنے لگے علی تو نہیں آگے کہیں کھڑا ہو گیا، یہ کون ہے خطیبہ جو آگے کھڑی ہو گئی؟ کربلا کا کوفے جا رہے تھے، ابن زیاد کے لشکر نے آ کے رخ موڑ دیا، ادھر نہیں جانا ادھر آ. آپ نے فرمایا 3 شرطیں. پہلی، ملاقات کرنے دو، ہم آنگی پیدا ہو جائے گی، کسی نہ کسی نتیجے پر بات آئے گی. ملاقات کرنے دو، نہیں مجھے واپس جانے دو، خدا کا قرآن جانے میں جانوں. تیسری، اگر مکے بھی جانے نہیں دیتے مجھے کسی سرحد پہ جا کے بھیج دو، قرآن سناتا رہوں گا، اللہ کا دین پہنچاتا رہوں گا. انہوں نے کہا نا پہلے بات. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا ذرا رگوں کی پھلاوٹ کو دیکھ، اس کے اندر خون حرامی نہیں دوڑ رہا، خون حلالی دوڑ رہا ہے. اللہ اکبر. میری ایک داستان ہے، ہماری ایک داستان ہے. ہم کٹ تو جاتے ہیں روٹی کپڑا مکان کے لیے، اپنے ایمان کا وہ اپنے ووٹ کا سودا نہیں کرتے. اور نے کہا پھر حسین تیار ہو جا. اللہ پھر جب کوفے سے مڑے نا، اللہ اکبر، کوفے سے مڑے تو ایک جوڑا ساتھ ہوا، ایک مرد عورت 2. اور تاریخ بڑی اس پر مضبوطی سے کہتی ہے 2 ساتھ ہوئے. ایک کا نام کیا تھا؟
عبداللہ بن عمیر بن وہب کلبی، ایک کا نام عبداللہ بن عمیر، بعض روایت عبداللہ بن قلہ بن عمیر بن وہب القلبی، حبشی تھے، کالا رنگ۔ اس کی بیوی پاس آ کے کھڑی ہو گئی، اس کا نام تھا ام وہب، اور اس کی ماں نے پہلے ہی وعدہ لے لیا تھا۔ جب یہ آئے نا کوفے کے بازار میں تو لوگ دیکھ رہے تھے یہ آل رسول آ رہے ہیں، تو جلدی جلدی عبداللہ بن وہب کلبی کی اماں اندر گئی، میں نے کہا پترا باہر آ باہر آ۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ جو سورج آسمان پہ دیکھتے تھے آج وہ سورج کہیں کوفے کی گلیوں میں آ گیا، ایسا چٹا چوڑا اور ایسا حشاش بشاش، دیکھتے صحیح جیسے چاند چمکتا ہے اس کے پیچھے ستارے دمکتے ہیں، پورا قافلہ آ رہا ہے۔ کچھ عورتیں ایسی نظر آ رہی ہیں جن کی پیر کی جتی پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے، جن کو لوگ اشارے سے کہہ رہے ہیں ادھر مڑ ادھر مڑ۔ یہ کون ہیں؟ یہ شہزادیاں ہیں، ملائکہ ہیں۔ بہت خوبصورت تھی بیوی ام وہب، اس نے بھی باہر آ کے دیکھا۔ اماں کہنے لگی ہاں بھائی کیا ارادہ؟ انہوں نے کہا چل جلوس ہوگا چلیں۔ ماں نے باں پکڑ لی، کہا پتر اب تجھے میں نے گھر میں جانے کوئی نہیں دینا، میں تجھے گھر نہیں جانے دیتی۔ کون ہے یہ؟ بھائی کون ہو تسی؟ میرا نام حسین ہے۔ اے بی بی کون ہے؟ اس کا نام زینب ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ قاسم ہے۔ اے جڑا گبرو جوان تیرے کندھے تک آ رہا ہے، یہ میرا بیٹا علی الاکبر ہے۔ وہ بی بی زینب کی گودی میں ایک بچہ ہاتھ پیر مار رہا ہے، اس کا نام عبداللہ علی اصغر ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ تو بنجر زمین ہے کربلا۔ فرمایا جب اللہ کے دین کی ترقی کا حکم آ جائے، دین کی عظمت کو پھیلانے کا حکم آ جائے، نہ پھر گھر دیکھا کرتے ہیں، نہ در دیکھا کرتے ہیں۔ جا رہے ہیں، نکلے اندر میاں بھی ہوگا پترا جان کوئی نہیں دینا۔ بیوی کہنے لگی ماں خیر ہے، کیسے بھیج روانہ اور ہم بھی ساتھ جائیں گے۔ کہاں کا جا؟ یہ جا رہا ہے۔ جب کربلا کے میدان میں پہنچے 22,000 کا لشکر ابن زیاد اور ابن سعد لے کے کھڑا ہوا سامنے۔ ان کے اسلوں کے نام اتنے تھے کہ گنے ہی نہیں جا رہے تھے۔ ان کے اسلوں میں ان کے ہاتھوں میں اسلحہ نظر آ رہا تھا، حسین کی گود میں محمد کا نواسہ نظر آ رہا تھا۔ یہ کون ہے کٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، گلا ہے جس کا کٹا ہوا، یہ حسین بالیقین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں یہ کون آیا بھائی؟ حسین۔ اللہ ہاں جی اللہ۔ دریائے فرات جہاں علی اکبر کا گلا کٹا تھا، حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری کے ساتھ میں دریائے فرات پہ کھڑا رہا اور ایسی لہریں منہ پر پڑی تھی اس طرح۔ میں نے کہا پیر جی دریا سے سوال کریں کا کیا؟ میں نے کہا 1400 سال پہلے تیری لہریں کہاں گئی تھی جب عبداللہ یہاں پیاسا کھڑا ہوا تھا، حسین گودی میں لے کے کھڑا ہوا تھا، تو یہ اپنے لہروں کو اچھالتے شرم ہی نہیں آتی؟ آل رسول کے لیے تو نے وضو کا پانی نہ دیا، پورے عراق والوں کو تو پانی دے رہا ہے۔ خدا کی قسم قیام مشیت تو اللہ کی ہے، فیصلہ اللہ کا، قیامت کے دن ہر ایک سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اب میرے عزیزو 3 دن جب گزر گئے، 9 محرم کا دن گزر گیا، رات آ گئی، ادھر سے میرے عزیزو آخری فیصلہ آیا، جلدی کرو بھائی ہاں یا نا۔ اتنے میں میرے عزیزو کربلا کے میدان میں اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، چاروں طرف سے فوجیں ڈٹی پڑی۔ آپ نے زہیر ابن قین کو کہا کہ ذرا چلا جا اور جا کے پوچھ کیا تلواروں کے سائے میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ نہیں۔ ادھر سے حسین بن نمیر تھا، ابن زیاد کے لشکر کا سپہ سالار، انہوں نے کہا تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوتی، کس نماز کی بات کرتے ہو؟ اس نے آ کے کہا جی حسین وہ تو کہہ رہے ہیں تمہارے تو سجدے نہیں ہوتے۔ آپ نے یوں کر کے دیکھا، فرمایا او لعنتی اگر حسین کا سجدہ قبول نہیں تو کائنات کے اندر کسی کا سجدہ قبول نہیں۔ حسین نے پھر آسمان کی طرف دیکھا کہ یا اللہ تیرے نبی کے بچڑے سے انہوں نے سجدہ چھڑا لیا، کیا خیال ہے؟ حسین سے سجدہ چھڑایا، ان کو سجدہ ملے گا؟ اے اللہ ان کی نشانی ساری کائنات کے اندر بتا دینے، سجدے کی توفیق نہ عطا فرمانا۔ اللہ اکبر، میرے دیکھ لو نشانیاں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جڑے اپنے سن کا کہے تو میرے اپنے وہ 50 تو میں پرائے لے کے آیا ہوں، پرائے بھی میرے اپنے صحابہ کی اولاد نسلیں۔ 10 محرم الحرام کی رات آئی، اندر سب کو بٹھا لیا، کیا خیال ہے جی کیا کریں؟ اللہ سیاست آپ کو بتاؤں کیسی ہوں، عوام سے پوچھا جا رہا ہے، نبی نانا علی بابا سیاست ہو تو ایسی ہو۔ سب کو بٹھایا، ہاں بھائی کیا کرنا صبح بتاؤ؟ انہوں نے کہا حسین اب بھی پوچھنے کے لیے کچھ رہ گیا؟
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا چراغ گل کر دو، ایک چراغ گل، اپنے چہرے کے اوپر یوں کر کے کپڑا ڈال لیا، منہ پھیر کے بیٹھ گئے۔ او میرے یارو وفادارو، میرا 2 مہینے تک ساتھ دیتے دیتے یہاں آ گئے، کل کو یوں نہ کہنا حسین تو خود بھی چلا گیا، ہمارے بچوں کو پھنسوا گیا، میں تمہاری ماؤں کی بد دعا لینا نہیں چاہتا، انہیں کیا پتہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جو جانا چاہے چلا جائے، حسین منہ موڑ کے بیٹھا، اللہ کی قسم آل رسول کا اس سے شکوہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کی اولاد کی چیخیں سننے والی تھی، ان کا رونا سننے والا تھا۔ کہ حسین ہمارے سے منہ چھپا لیا، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر تیرے نانے نے منہ چھپا لیا تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہہ دیا تمہیں پتہ نہیں، میری گودی میں کھیلنے والا، میری زبان چوسنے والا، میرے سینے سے لگنے والا۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے میرے عزیزو، دادے کا پیار ہوتا ہے، نانے کا پیار ہوتا ہے، چھوٹے بچے کو یوں کر کے اچھالتا ہے۔ آپ نے حضرت حسین کو بلایا، ننے ننے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، اپنے پیروں پہ کھڑا کر لیا، فرمایا بیٹے میرے اوپر چڑھ جا۔ حضرت حسین نے گھٹنوں پر آ کر بریک لگائی، فرمایا اور اوپر آ جا۔ حضرت حسین نبی کی ناک پیٹ کے اوپر آ گئے، کہا اور اوپر آ جا۔ دنیا کہتی ہے ہم نے دیکھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پاؤں رسول اللہ کے کندھوں تک پہنچ گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے پھر یوں کر کے اپنے اوپر جھکا لیا، ان کے ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ لگا لیا، ان کی گال کے ساتھ گال لگڑنے لگ گئے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، نانے پوتے کے پیار دیکھے لیکن حسین جیسا پیار نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا او مدینے والو، میں اس سے کیوں پیار نہ کروں، اس سے تو جبرائیل بھی پیار کرتا ہے، عرش والا خدا بھی پیار کرتا ہے۔ پھر حضور نے دعا دی تھی، اللہ یہ میرا حسین ہے، تو بھی اس سے پیار کر، میں بھی اس سے پیار کروں۔ اللہ جو کائنات کے اندر اس سے پیار کرے گا، اللہ تو اسے اپنا محبوب بندہ بنا لینا۔ یہ خطبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے میدان میں تھا، جب شمر کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا او اہل کوفہ، مجھے بتاؤ اس دھرتی کے اوپر، اس آسمان کے نیچے میرے علاوہ کوئی محمد کا نواسہ ہے؟ میرے سے معتبر کوئی شخصیت ہے؟ چلو مجھے مار دو، میرا ثانی کوئی دنیا میں ہے؟ اہل کوفہ کے یوں سر جھک گئے۔ ادھر شمر اٹھا، انہوں نے کہا اے حسین کو خطبہ نہ دینے دو۔ اگر حسین کا خطبہ شخصیتوں پہ اثر نہیں کرتا، دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے۔ جو اگر حسین کا خطبہ انہوں نے سن لیا تو ہمارے حمایتوں کی تلواریں ہماری حق میں کھڑی ہو جائیں گی۔ بھائی بس چپ کرو۔ 2 آدمی سب سے پہلے میدان کے اندر لڑنے آئے، ایک یسع نامی آیا، ایک سالم آیا، 2۔ آپ نے فرمایا علی الاکبر اٹھ پترا، اپنوں کے اوپر زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، میرے بیٹے اٹھ۔ زہیر ابن قین آ گئے، اجی کیا کر رہے ہو؟ یہ اس جیسا پھول ملے گا، میرے جیسا تو گلیوں میں لگے پھرتے ہیں، ان جیسا نہیں ملے گا، مجھے جانے دو۔ جب یہ آپس کے اندر بات ہو رہی تھی، اتنے میں وہی عبداللہ بن عمیر بن قلہ بن وہب کلبی آئے، اجی ساڈی بھی سن لو، اس قابل تو نہیں ہم آپ سے بات کر سکے، ہم حبشی ہیں، کوفے کے رہنے والے، میں تجھے پتہ ہی کوئی نہیں تو مدینے میں کیسا رہا اور وہاں جا کے کیا، ساڈی سن لے۔ کہ جب آپ کو میری امی نے دیکھا، پھر ہمارے سے امی نے آ کے بات کی، میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ کے وعدہ کر لیا تھا اسے خراش بھی نہیں آنی چاہیے اور تیری جان بھی نہیں بچنی چاہیے، کیا کروں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ اکبر ام وہب بیوی کھڑی تھی اس کی، کہنے لگی حسین نہ کرنا، اس نے ایک وعدہ ماں کے ساتھ کیا، ایک وعدہ میرے ساتھ کر لیا ہے۔ کیا وعدہ؟ کہ ماں کے ساتھ وعدہ کیا تھا جا واپس نہیں آنا، میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اکیلا نہیں جاؤں گا، تجھے ساتھ جنت کے اندر لے کے جاؤں گا۔ حسین 2 وعدوں پہ خلاف نہ کرنا۔ حضرت حسین نے دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، عبداللہ بن قلہ بن عمیر بن وہب کلبی کو اچھا جا تیری مرضی جا۔ جب وہ آگے جانے لگے تو آپ نے واپس بلایا، کہنے لگے زیرہ تو پہن جا۔ کہ حسین بچنے کے لیے نہیں آیا بلکہ کٹنے کے لیے آیا۔ رب اکبر کی قسم ہے تو زیرہ کی بات کرتا ہے، میرے تن کے اوپر تو کرتا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اماں بہو کا ہاتھ، جس طرح میں نے پڑھا، بہو کا ہاتھ پکڑا کہ آج دیکھے تو اسے نظارے کرتبری ہو رہا، محمد کا دیوانہ محمد کے آل پر قربان ہو رہا ہے۔ اب دونوں بہو اور ساس دونوں دیکھنے لگ گئی۔ اب اس نے جا کے خطبہ دیا اور نے کہا یہ پتہ ہے کون آ رہا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ رسول اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ تم اپنی تلواروں کو اس کے خون سے رنگو گے، تمہارے علاوہ دنیا کے اندر تمہارے جیسا بدترین آدمی کوئی نہیں۔ ابن شمر کہنے لگا اوے کسی غلام کے بچے، چپ کر،
ہوتا کون ہے؟ یہ پتیکڑی سی آ کے کھڑی ہو گئی، اللہ اکبر، فرمانے لگا نہ میرے جسم کو نہ دیکھ، میرے پیچھے تھاپڑی کو دیکھ، محمد کے نواسے نے میرے جسم پر کمر پر ہاتھ پھیر کے مجھے میدان کے اندر بھیج دیا ہے۔ جب یہ پہلا شخص میدان کے اندر اترا، اس نے سالم اور یسع کو واصل جہنم کیا، پھر جب للکار چاروں طرف سے دشمنوں کی ہوئی نا، اللہ اکبر، ابن زیاد کی شمر کی بات ہوئی، اس نے کہا اس کا سر کاٹ کے سولی پر لٹکا، انہوں نے کہا سر نہیں کاٹنا، جب آپ کا سر کاٹا گیا تو سواری پر سر لا کر سیدھا خیمے کے اندر پھینکا گیا۔ مشیت تو چاہتی تھی کہ یہاں گرے، اللہ اسے درخت پہ بھی اٹکا دیتا، یوں سر گھما کے پھینکا، پہاڑوں میں گر جاتا، پتھروں میں گر جاتا، یہ سیدھا سر آ کر اتفاقاً بیوی کے قدموں میں گرا۔ اللہ اکبر، بیوی تو سامنے کھڑی دیکھ رہی تھی، اللہ اکبر، چادر میں نہ لپیٹا، کہنے لگے اماں چل کوفے چلے، مقصد ہمارا حل ہو گیا، چادر میں نہ لپیٹا بلکہ اللہ اکبر یوں سر کو سامنے کیا۔ اب کیا کہا، ذرا یہ سن کے گھر لے جانا، کیا کہا، کہنے لگی تھوڑی دیر پہلے تو ملاقات کا وعدہ جنت میں کر کے گیا تھا، واپس کیسے آ گیا ہے؟ اتنا کہنے کے بعد یوں کر کے سر ماں کو پکڑا دیا، ماں کا کلیجہ، اللہ اکبر، عبداللہ بن قلہ بن عمیر بن وہب کلبی کا یوں سر پکڑا، اماں 22,000 کے لشکر کے اندر جا کے کھڑی ہو گئی، یوں اور سر کو ہاتھ میں لیا، کہنے لگی ہم آل رسول نہیں، ہم غلام رسول ہیں، ہم نے آل رسول سے سبق پڑھ لیا، جو چیز ہمارے گھر میں اللہ کے نام سے نکل جائے وہ دوبارہ لوٹ کے واپس نہیں آیا کرتی، لے جا۔ جب یہ عبداللہ ہی چلا گیا تو ہم نے اس کے سر کا کیا کرنا ہے؟ اتنے میرے عزیزو ان کی طرف سے للکاری ہے کوئی اور؟ آپ نے فرمایا علی اکبر اٹھ، مظاہر ابن قیم اٹھے، اجی اب میری باری ہے، اللہ اکبر، میرے عزیزو یہ میدان کے اندر اترے، جب شہید ہونے لگے حضرت حسین کے قریب ہی آ کر شہید ہوئے، ان کا ہاتھ حضرت حسین کے کندھے پہ یوں کر کے لگ گیا، پکی تاریخ۔ انہوں نے کیا کہا، جب لگا تو حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے تو وفادار، تو بھی جا رہا ہے۔ انہوں نے کیا، ہدیت ہادیم مہدیہ، ہاتھ پھیر کے، ہدیت ہادیم مہدیہ الیوم ان تلقا جدک نبیہ حسنا و علی و نبیہ و جعفر القویہ۔ اللہ حسین سن رہے ہیں، عربی دانو اللہ عربی کی توفیق سمجھنے کی دیتا، سمجھ آتی، ہاتھ مار کے کہا حسین میرے پہ نہ رو، میں اللہ کی قسم اچھی جگہ جا رہا ہوں، اور تو بھی آنے میں نہ رونا، میری آنکھ دیکھ رہی ہے محمد جنت کے پھولوں کا ہار لے کے تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے، تیرا بھائی حسن بھی سامنے کھڑا ہوا ہے، تیرا چاچا جعفر بھی تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ حضرت حسین کہنے لگے وہ بشارت پوری ہو گئی، 10 محرم الحرام کی رات کے دن فجر کی نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے، یوں کر کے اونگ آئی، گردن نہ جھٹکا گا، ہنسنے لگ گئے، کلکلا۔ بہن زینب اٹھی، کہنے لگی بھیا یہاں تو رونا بھی نہیں آ رہا تو ہنس رہا ہے، کہ تجھے کیا پتا، یوں آنکھ میری لگی، نانا ابا کا چہرہ میرے سامنے آ گیا، ابا مجھے کہہ رہے تھے مجھے پتہ ہے تیری پیاس کا مجھے اللہ نے بتا دیا، تیری بھوک کا بتا دیا۔ فرمایا حسین پریشان نہ ہونا، تیری میری ملاقات کا تھوڑا سا وقت رہ گیا، پیاسا تو مارا جائے گا، نانا گود میں تجھے بٹھا کے حوض کوثر کا پانی پلائے گا، پر بشارت تو پہلے مل چکی ہیں۔ بس آج کی آخری شہادت سنا کے آئندہ جمعے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آخری شہادت میرے عزیزو حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب علی اکبر کو اٹھایا تو حضرت حسن کا بیٹا قاسم سامنے آ گیا، نوجوان جس کی شادی کے دن متعین ہو چکے تھے، یہ جو مہندی اٹھائے پھرتے ہیں، خود کربلا کے اندر شادی کروا دی، امتیوں کو کہا محرم کے مہینے میں بھی شادی نہ کرو، وہ ہے حکم تک سمجھ آنے والی بات۔ خود کربلا کے ساتھ محرم کو مہندیاں چل پڑی، اور یہاں امتی کو خبردار شادی نہ کرنا۔ حضرت قاسم میرے عزیزو جب میدان کے اندر اترے، بس 2 منٹ کی بات، حضرت اکبر کہنے لگے ابا چاچے دا پتر ہے، کل نوے وڑا کہ اپنا بچہ بچا لیا تو بھتیجا بھیجتا، کہا بیٹے بات تو صحیح ہے، قاسم ذرا آپ پیچھے، علی اکبر آگے۔ حضرت قاسم نے اپنے کھیسے میں سے ایک پرچہ نکال کے دکھا دیا، چاچا جی مجھے اعتراض تو کوئی نہیں، بے شک سب سے آخر میں بھیجیے پرچہ پڑھ لے۔ انہوں نے کہا بیٹے کیا لکھا ہے؟ پیچھے والوں کا نان نفقہ کیا بنے گا، اماں کا کیا بنے گا، اللہ اکبر دلہن کا کیا بنے، کچھ بھی نہیں لکھا۔ آپ نے فرمایا تو پڑھ، کب آپ نے وعدہ لیا تھا، کب؟ جب میں چھوٹا سا تھا، میری جوانی جب میرے عزیزو سورج کی طرح چمکنے لگی تو میرے ابا نے مجھے باہیں میں ڈال لیا، باہیں میرے گلے میں ڈال کر ایک کاغذ قلم منگوا کے جلدی سے رکا دے دیا، اور یہ رکا ابا جان نے میرے حوالے کر دیا اور کہا بیٹا حسین، بیٹا قاسم، جب کبھی تیرے چاچے پہ اڑا وقت آئے گا۔ پتہ چل گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی زندگی میں بشارت دے دی تھی اور آپ نے بتلا دیا تھا کہ امت بے دردی سے شہید کرے گی، حسن دو جماعتوں کے درمیان صلح کا پیغام لے کے آئے گا۔ کئی مرتبہ، بعض روایت 11 مرتبہ حضرت حسن کو زہر دیا گیا، اور ایسا آخری زہر تھا کہ کلیجہ بکٹ کے منہ کے ذریعے باہر نکل گیا تھا۔ آل رسول بڑے مظلوم ہیں، وہ لوگوں ان پر انگلی نہ اٹھایا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین نے پرچہ کھول کے دیکھا، حسین آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، قاسم کو گلے سے لگا لیا کہ اللہ اکبر، یہاں بھائیوں کی وفاداری نظر آتی ہے۔ لوگ زندے چھوڑ جاتے ہیں، یہ مر کر بھی بھائیوں کو نہیں چھوڑا۔ اس پہ لکھا تھا، نانا ابا کہہ گیا کہ ہم بھائیوں پہ اڑا وقت آئے گا، قسم ہے تجھے اللہ کی جس کی توحید کے پھلیرے بلند کرتا ہے، اے قاسم اگر تیری موجودگی کے اندر میرے بھائی پیڑا وقت آیا تو خبردار میرے بھائی پر یوں کر کے ہلکا سا زخم آ جائے میں برداشت نہیں کروں گا، قیامت کے دن تیرا گرے بان پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا اور میرا ہاتھ ہوگا۔ اب کہنے لگے بتا حسین مجھے شرمندہ کرنا چاہتا ہے ابے کے سامنے، نانے کے سامنے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کاغذ لپیٹا، قاسم کو گلے لگا کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اللہ کا نام لے کے تھاپی دے کے میدان میں مار اتارا۔ 19 اہل کوفہ کو جب مار کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت قاسم آئے اور آ کر چاچے کے سامنے اپنی زبان کھول دی، یہ دیکھ میری زبان، آپ ہمیں کوئی زخم آیا؟ کہا چاچا ابھی تو پیاسا تھا، یہ حال کر دیا، کاش کہیں سے 2 قطرے پانی کے پلا دے، اللہ کی قسم تیرا دشمن دھرتی کے اوپر کوئی نظر نہیں آئے گا، 1-2 قطرہ پلا دے، بس زبان تھوڑی میری تر کر دے، پھر میں جانا تے میرا کام جانا۔ کیوں نہ جاتا؟ علی کے بچڑے جا رہے ہیں میدان کے اندر، اللہ اکبر، علی کے بچڑے جس سے خیبر آج تک کانپ رہا ہے۔ کہا چاچا 2 گھونٹ پانی کے کہیں سے لے دے، تیری مہربانی، ایتھے رکھ دے کہ قطرہ، پھر میں دیکھتے میری تلوار دیکھی۔ اللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھتیجے آج تیرا چاچا تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے، اور نے کہا پھر چلو یار حوالے رب دے، جا میں نکل کے دکھا رہا ہوں میلے یہ 4 دنیا 4 دنوں کی ہے۔ اس دن اس عید مبارک ہو سی جس دن نانے دے حوضے کو اسر پہ ملیں گے، جب نکلے کوئی لوگوں گاجر نہیں کٹ رہی تھی، کوئی سبزی ترکاری نہیں کٹ رہی تھی، کوئی سیب کوئی آم داغی نہیں تھا کہ اتار کے پھینکتے، کٹا جب گلا قاسم کا، اللہ اکبر، تو انہوں نے یوں کر کے دیکھا اور کہا یا اماں، چاچے کو کہتے عربی میں یا اماں، ہائے او میرے چچا، یا اماں۔ حضرت حسین سے رہا نہ گیا، آگے بڑھے اور جا کر حضرت قاسم کے اوپر لیٹ گئے، اپنے ہونٹ حضرت قاسم کے ہونٹوں پر لگا لیے، ماتھا چوم کے کہنے لگے بیٹا چاچے کو معاف کر دینا، تجھے جاتے ہوئے 2 قطرے پانی کے نہ دے سکا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کوفے والو تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے کس کے گلے پہ چھرا چلا دیا؟ یہ تو وہ حسن کا بیٹا جس کے بابے کی زبان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹوں کو منہ میں لے کے چوسا کرتا تھا، ہم نے تو حضور کے کندھے پر سواری کی، اوے بغیر تو اسی چیز کا خیال کر لو، ابو بکر حضور کو کندھے پر اٹھا کے پھرا، ہمارا نانا محمد ہمیں کندھے پر اٹھا کے پھرا۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ پکڑ کے آخری سانسیں چل رہی تھی، ہاتھ پکڑ کے فرمانے لگے او میرا قاسم چاچے کو جا کے کہہ دینا، بھائی حسن کو جا کے کہہ دینا مجھے معاف کر دینا، تیرے بچوں کے لیے حسین کچھ نہیں کر سکا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقی علی اکبر اور حضرت حسین کی شہادت انشاءاللہ زندگی اگلے جمعے عرض کروں گا، لیکن مطلب مقصد بتاؤں گا انشاءاللہ آئندہ جمعے اللہ توفیق عطا فرماوے، مقصد بتاؤں گا اگلے آنے والے جمعے کو خدا توفیق عطا فرماوے کہ کربلا میں جانے کا مقصد کیا تھا، کربلا میں شہید ہونے کا مقصد کیا ہے، اللہ اس مقصد پر ہم سب کو پورا اترنے